अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरह नूर की आयत नंबर 43 तक की तिलावत की थी और तर्जुमा पढ़ा था। आइए इससे आगे तिलावत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह ताला ही दिन और रात को रद्द बदल करता रहता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी बड़ी इबरतें हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निह वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबअ यख्लुकुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया है। इनमें से बाज़ तो अपने पेट के बल चलते हैं, बाज़ दो पाँव पर चलते हैं और बाज़ चार पाँव पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बिला शक व शुबा हमने रोशन और वाज़ेह आयतें उतार दी हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अतअना ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और फर्मा बरदार हुए, फिर इनमें से एक फ़िरका इसके बाद भी फिर जाता है, ये ईमान वाले हैं ही नहीं। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ और जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और इसका रसूल इनके झगड़े चुका दे, तो भी इनकी एक जमात मुंह मोड़ने वाली बन जाती है। وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ। और हाँ, अगर इन्हीं को हक़ पहुँचता हो तो मतीओ फरमा बरदार होकर इसकी तरफ चले आते हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़अल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक व शुबा में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल इनकी हक़ तलफ़ी ना करें। बात यह है कि ये लोग खुद ही बड़े ज़ालिम हैं। इन्नमा कान क़ौलल मुअ्मिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और इसका रसूल इनमें फ़ैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। और जो भी अल्लाह ताला की इसके रसूल की फर्माबरदारी करे, खौफ इलाही रखें और इसके अज़ाबों से डरते रहें,
وہی نجات پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، اور ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والوں، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔
نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آج سورہ نور کی آیت نمبر 58 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادھر سے ہی جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔